بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب مسلمان قریشی مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کی تو وہاں کی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ کیسی سلوک کیا، ان کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ گاہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمیر بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کی بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سی تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کی۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دی تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دے۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنی دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کی کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی دین میں داخل ہو گئی ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہے۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دی۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دے، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہے۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائیوں عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکے۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے ہی وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا۔ بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے؟ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو ہی وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ
عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے اور کنوار مریم کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقت اور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہمارے حالات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طرح ایک رسول بھیجا جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجی جاتی رہی ہے، یہ رسول ہم ہی میں سے ہے، ہم ان کا حسب و نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ ایسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکی۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کی، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہماری دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تو ہم نے آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہی امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنی نبی پر آنے والے وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، جواب میں حضرت جعفر بولے، وہ مجھے پڑھا کر سنا ہے۔ نجاشی بولا، اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائی۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اسی طرح قریش وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعب ابی طالب میں مقیم تھے۔ وہ اس
اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کی سال تھی۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کی لکھی ہوئی معاہدے کو دمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کی اور کچھ باقی نہیں بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئی اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات ایسی طرح ہے جیسے کہ میرے بھتیجے نے بتایا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم، جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو باقی دمک چاٹ چکے تھے، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اسی طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئی۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدہ کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائے، اوہ معاہدہ اب ختم ہو گیا۔ اسی طرح 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کے بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے تقریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ ادھر قریشی مکہ بھی آس پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دی۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھی، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئی کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو
تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اسی کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا تم لوگوں کو ہمارا اسلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ آزاد کی ایک شخص جن کا نام زمان تھا مکہ آئے، یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا آثار ظاہر کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے گی۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کا بیان ہے میں نے آپ سے کہا اے محمد میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کے بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسی اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جیسی اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا، تب انہوں نے کہا میں نے کاہنوں کی کلمات سنی ہیں، جادوگروں اور شاعروں کی کلمات بھی سنی ہیں، مگر آپ کی ان کلمات جیسی کلمات کبھی نہیں سنی۔ اپنا ہاتھ لائے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتی ہوں۔ جواب میں انہوں نے کہا ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا آثار اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئی۔ ایسی اور بھی بہت سی واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کر گئی۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الاحزان یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والے 2 ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تمہیں آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اتنی طویل مدت آپ کا اور ان کا ساتھ رہتا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئی تو آپ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چاچا سے فرمایا، چاچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری بات لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائے گی اور قریش یہ کہے گی کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ جیسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جیسی اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اسی طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد اور حمایت کرتے رہے، کیا اس سے انہی آخرت میں پیدا پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کی قیامت کے دن کے حالات دکھائی گئی، میں نے انہیں جہنم کی اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کی نچلے حصے میں ہوتے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس امرہ کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی فرمائی۔ آپ سے پہلے ان کی شادی ان کی چاچا کے بیٹے سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے تھے۔ اس کی کچھ عرصہ ہی بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر سکران نے کہا، اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح فرمائے گی۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا اور یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلد فوت ہو جاؤں گا، اور اسی ہی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے
ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔